اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لاتبعتم الشیطان الا قلیلا، اور مسلمانوں اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے. یعنی افواہ ترازی، افواہ کو پھیلانا، بلا تحقیق آگے بڑھانا، یہ اتنی بڑی خرابی ہے کہ بعض اوقات شیطان اس کے ذریعے بہت بڑے بڑے فتنے پیدا کر دیتا ہے. یہ اور بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و کرم سے مسلمانوں کو اس افواہ ترازی کے برے انجام سے محفوظ رکھا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و کرم سے رکھا، ورنہ تم شیطان کے پیچھے چل پڑتے. فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک، لہذا اے پیغمبر تم اللہ کے راستے میں جنگ کرو اور تم پر اپنے سوا کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے. مفسرین نے اس آیت کے شان نزول کے طور پر یہ بات ذکر کی ہے کہ جب شوال میں غزوہ احد ہو چکا تھا تو اسی غزوہ احد کے موقع پر کفار نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگلے سال ہم بدر کے مقام پر آئیں گے اور ہمارا وہاں پر مقابلہ دوبارہ ہوگا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی قعدہ میں کفار کے وعدے کے موافق بدر میں مقابلے کے لیے جانا چاہا. اس واقعے کو مورخین بدر صغریٰ کے نام سے تعبیر کرتے ہیں. اس وقت بعض لوگوں نے تازہ زخمی ہونے کی وجہ سے اور بعض نے افواہی خبروں کی وجہ سے جانے میں کچھ تعمل کیا، یعنی کچھ خبریں ایسی آ رہی تھیں کہ جس کی وجہ سے جانے میں کچھ تعمل ہوا. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت کی گئی کہ اگر یہ کچے مسلمان لڑائی سے ڈرتے ہیں تو اے رسول تم تنہا اپنی ذات سے جہاد کرنے میں توقف مت کرو، اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہے. اس ہدایت کے ملتے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 70 ہمراہیوں کے ساتھ بدر صغریٰ کو تشریف لے گئے، یعنی بدر کے میدان تک تشریف لے گئے اور وہاں جا کر انتظار کیا کہ ابو سفیان اپنے وعدے کے مطابق آئے اور جنگ ہو، جیسا کہ وعدہ ابو سفیان کے ساتھ غزوہ احد کے بعد ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ابو سفیان اور کفار قریش کے دل میں رعب اور خوف ڈال دیا اور کوئی مقابلے میں نہ آیا اور وہ اپنے وعدے سے جھوٹے پائے گئے. اللہ تعالیٰ نے اپنے ارشاد کے موافق کافروں کی لڑائی کو بند کر دیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سمیت سلامتی کے ساتھ واپس تشریف لے آئے. پھر یہاں ذرا یہ بات قابل غور ہے کہ ایک طرف تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ آپ اللہ کے راستے میں جنگ کیجئے اور لا تکلف الا نفسک، آپ پر اپنے سوا کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے. لیکن ساتھ ہی فرما دیا وحرض المؤمنین، یعنی مسلمانوں کو ترغیب دی. یعنی اس آیت کے پہلے جملے میں تو یہ حکم دیا گیا کہ آپ تنہا جہاد و قتال کے لیے تیار ہو جائیے، کوئی دوسرا آپ کے ساتھ جانے کا تیار ہو یا نہ ہو، مگر ساتھ ہی دوسرے جملے میں یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ دوسرے مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دینے کا کام بھی آپ چھوڑیں نہیں. ترغیب کے بعد بھی وہ اگر تیار نہ ہو تو پھر آپ اپنا فرض ادا کر چکے، ان کے فعل کی آپ سے باز پرس نہیں ہوگی. اسی کے ساتھ طرح جنگ کرنے میں جو خطرہ ہو سکتا تھا اس کے ازالے کے لیے فرمایا کہ عسى الله ان يكف باس الذين كفروا، کچھ بعید نہیں کہ اللہ کافروں کی جنگ کا زور توڑ دے. واللہ اشد باسا واشد تنکیلا، اور اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست ہے اور اس کی سزا بڑی سخت. چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ غزوہ بدر صغریٰ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو ابو سفیان اپنے وعدے کے مطابق وہاں نہیں پہنچا اور اس کے نتیجے میں جنگ نہ ہو پائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلامتی کے ساتھ واپس تشریف لے آئے. پھر آگے فرمایا من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا. یعنی جو شخص کوئی اچھی سفارش کرتا ہے اس کو اس میں سے حصہ ملتا ہے، اور جو کوئی بری سفارش کرتا ہے
اسے اس برائی میں سے حصہ ملتا ہے۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے جوڑ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلی آیت میں یہ آپ نے حکم دیا تھا کہ مسلمانوں کو ترغیب دیں جہاد کی، قتال کی، اور ترغیب بھی ایک طرح کی سفارش ہے۔ تو یہ فرمایا کہ ترغیب دینا بذات خود موجب اجر ہے، ثواب کا باعث ہے، چاہے دوسرا اس ترغیب کو قبول کرے یا نہ کرے۔ تو جو کوئی شخص کوئی اچھی سفارش کرتا ہے تو اس کو اس میں سے حصہ ملتا ہے، یعنی اگر کوئی اس ترغیب کے نتیجے میں عملاً جہاد میں شریک ہو گیا تو جہاد کے اندر جو ثواب اس شخص کو ملے گا وہ سفارش کرنے والے کو بھی ملے گا۔ اور یہ الفاظ ایک عام استعمال کر دیے ہر قسم کی سفارش کے لیے، اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ اچھی اور بری دو قسموں میں تقسیم ہے سفارشیں، اور اچھی سفارش کرنے والوں کو ثواب کا حصہ ملے گا اور بری سفارش کرنے والوں کو عذاب کا۔ لیکن آیت میں اچھی سفارش کے ساتھ نصیب کا لفظ آیا ہے اور بری سفارش کے ساتھ کفل کا۔ اگرچہ لغت میں دونوں کے معنی ایک ہی ہیں، یعنی کسی چیز کا ایک حصہ، لیکن عرف عام میں نصیب اچھے حصے کے لیے بولا جاتا ہے اور لفظ کفل اکثر برے حصے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اگرچہ کہیں کہیں اچھے حصے کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہو۔ جائز شفاعت اور سفارش کے لیے اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایک شرط یہ ہے کہ جس کی سفارش کی جائے اس کا مطالبہ حق اور جائز ہو۔ اگر کسی شخص کا مطالبہ ہی جائز نہیں ہے تو آپ اس کے حق میں سفارش کرنا آپ کے لیے جائز نہیں، اور نہ اس پر کوئی ثواب ہوگا بلکہ الٹا گناہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ اپنے مطالبے کو کمزوری کی وجہ سے خود بڑوں تک نہیں پہنچا سکتا تو آپ پہنچا دیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ خلاف حق سفارش کرنا یا دوسروں کو اس کے قبول پر مجبور کرنا شفاعت سیئہ یعنی بری سفارش ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ سفارش میں اپنے تعلق یا وجاہت سے دباؤ اور اجبار کا طریقہ استعمال نہ کیا جائے، کیونکہ وہ بھی ظلم ہے اور جائز نہیں، اور وہ بھی شفاعت سیئہ میں داخل ہے۔ سفارش کا حاصل یہ ہے کہ آپ کسی شخص کو متوجہ کر دیں کہ میرے خیال میں یہ طریقہ یہ راستہ مناسب ہے، لیکن پھر آگے اس کا اختیار ہے کہ وہ اس کو قبول کرے یا نہ کرے۔ لیکن اگر آپ بجائے اس کو راستہ دکھانے کے اور توجہ دلانے کے اس کے اوپر زبردستی شروع کر دیں، یہ شفاعت نہیں ہے۔ کوئی دباؤ ڈال کر کسی سے کام کرانا یہ شفاعت نہیں ہے، نہ شفاعت کا ثواب اس پر ملتا ہے بلکہ یہ شفاعت سیئہ میں داخل ہے، لہذا اس کا گناہ ہوگا۔ پھر آخر میں ارشاد فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا۔ مقیت کے لفظی معنی قادر اور مقتدر کے بھی ہے، قادر اور مقتدر کے بھی ہیں، اور حاضر و نگراں کے بھی، اور روزی تقسیم کرنے والے کے بھی، اور اس جملے میں تینوں معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ پہلے معنی کے اعتبار سے تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، عمل کرنے والے اور سفارش کرنے والے کی جزا یا سزا اس کے لیے دشوار نہیں ہے۔ اور دوسرے معنی کے اعتبار سے مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگراں اور حاضر ہے، اس کو سب معلوم ہے کہ کون کس نیت سے سفارش کر رہا ہے، محض اللہ کے لیے کسی بھائی کی امداد کرنا مقصود ہے یا کوئی اپنی غرض رشوت کے طور پر اس سے حاصل کرنا ہے۔ اور تیسرے معنی کے لحاظ سے یہ مطلب ہوگا کہ رزق اور روزی کی تقسیم کا تو اللہ تعالیٰ خود کفیل ہے، جتنا کسی کے لیے لکھ دیا ہے وہ اس کو مل کر رہے گا، کسی کی سفارش کرنے سے وہ مجبور نہیں ہو جائے گا بلکہ جس کو جتنی چاہے روزی عطا فرمائے گا۔ البتہ سفارش کرنے والے کو مفت میں ثواب مل جاتا ہے کہ وہ بھی ایک قسم کی اعانت ہے۔ اسی لیے صحیح بخاری کی ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اشفعوا تؤجروا ویقضی اللہ علی لسان نبیہ ما شاء، یعنی تم سفارش کیا کرو تمہیں ثواب ملے گا، پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے جو فیصلہ فرمائے اس پر راضی رہو۔